الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ آج ہم لوگ مسجد الصادق الامین کی افتتاحی تقریب میں موجود ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں عصر کی نماز سے اس مسجد کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جسے تلاش کرنا چاہیے کہ جب کہیں جہاں کہیں کسی مسجد کا افتتاحی پروگرام ہو، اس کے سنگ بنیاد کی تقریب ہو یا مسجد کی تکمیل کے بعد باقاعدہ نماز سے مسجد کا افتتاح ہو، اس موقع پر ہمیں ضرور پہنچنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری شریعت کے حساب سے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ جاری رہتے، ان میں نیک عمل بھی ہے اور گناہ کے کام بھی۔ جیسے مسجد کی افتتاحی تقریب، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سرکاری زمین پہ مسجد نہیں بناتے، ہم لوگ اتی کرمن کر کے مسجد نہیں بناتے، ہم لوگ کسی کی جگہ پہ ناجائز قبضہ کر کے زمین نہیں بناتے، مسجد نہیں بناتے۔ ہم تو اس جگہ پر مسجد بناتے ہیں جو جگہ کسی کی ملکیت رہی ہو اور پھر وہ اس جگہ کو فروخت کر دے، خریدنے والے مسجد کے لیے وقف کر دے، یا آدمی خرید کر کے اسے مسجد کے لیے وقف کر دے، اور اس جگہ پر جب مسجد کے لیے وقف کا عمل ہو گیا تو مسجد بنائی جاتی۔ اور ایک مرتبہ جو جگہ وقف ہو گئی اور وقف ہونے کے بعد مسجد شرعی بن گئی تو وہ صبح قیامت تک مسجد رہے گی، نہ اسے کوئی بیچ سکے گا، اور اگر کوئی بیچے گا بھی تو کسی کو خریدنے کی اجازت اور حق نہیں، اس لیے کہ جو آدمی بیچ رہا ہے مسجد اس کی ملکیت نہیں ہے۔ جب ہم نے اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، عمارت بنا لی اور ایک مرتبہ باجماعت نماز عام اعلان کے ساتھ شروع ہو گئی، تو اب ایک مرتبہ مسجد باجماعت مالکوں کی، واقفین کی اجازت سے نماز ہو گئی، تو اب یہ جگہ مسجد شرعی ہو گئی۔ اب اس کا مالک کوئی نہیں ہے، جو مالک تھے انہوں نے وقف کر کے اپنی ملکیت سے اسے نکال دیا، اور جب وقف ہو گئی تو یہ جگہ اب انسانوں کی ملکیت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ پاک تو بیچنے کے لیے آئیں گے نہیں، اور کوئی ایرا غیرہ اگر بیچے گا تو کوئی خرید نہیں سکتا، اس لیے کہ جیسے چوری کا مال خریدنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ چوری کا مال چوری کر کے بیچنے والا اس جگہ کا مالک نہیں ہے، اس چیز کا مالک نہیں ہے، تو اس کا بیچنا اور پھر کسی کا لینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جگہ بھی اب ہم انسانوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ اللہ رب العالمین بیچنے تو آئیں گے نہیں، اللہ کے سچے نبی نے صادق القول صادق الامین، انہوں نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ جو جگہ وقف ہو گئی نہ اسے کوئی خرید سکتا ہے نہ اسے بیچا جا سکتا ہے۔ اب عصر کی نماز سے یہ مسجد شرعی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ باجماعت نماز واقفین کی اجازت سے پڑھ لی گئی، اب یہ مسجد شرعی ہو گئی۔ تو یہ عمل ایسا ہے
کہ یہ مسجد انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گی اور لوگوں کے سجدوں سے، نمازوں سے، تلاوت سے، ذکر سے، دین سیکھنے اور سکھانے سے آباد رہے گی۔ اور یہ ایسی نیکی ہے کہ یہ جاری نیکی ہے نا۔ اب ظاہر بات ہے کہ عصر کی نماز پڑھی گئی تو مغرب کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے۔ اور آج ہم نے نماز پڑھ لی تو کل اس مسجد میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جن لوگوں نے مسجد وقف کی، زمین وقف کی، جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر کی، چاہے جزوی تعمیر میں حصہ لیا ہو، کسی نے 1 روپیہ چندہ دیا وہ بھی شریک ہے، 1000 روپیہ چندہ دیا وہ بھی مسجد بنانے میں شریک ہے، 1,00,000 روپیہ چندہ دیا وہ بھی مسجد بنانے میں شریک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کمیت نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنا دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیفیت دیکھتے ہیں کہ دینے والے نے کس نیت سے اور کس جذبے کے ساتھ دیا ہے۔ اللہ پاک تو کیفیت دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے چندے کی اپیل پر اپنا چندہ دے دیا۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر نے کیا دیا ہے۔ ان کے دل میں آیا کہ آج تو میرے پاس مال بہت ہے، میں کبھی نیکی کے کام میں ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ ابو بکر صدیق نے جو دیا ہے میرے پاس آج مال ہے، میں اس سے زیادہ دے سکتا ہوں۔ گھر گئے، جا کر کے اپنے مال میں سے آدھا مال لے کے آئے جو حضرت ابو بکر کے دیے ہوئے چندے سے بہت زیادہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر وہ مال پیش کیا۔ حضور سے زیادہ انسانوں میں دانا و بینا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ عمر نے کس جذبے کے تحت دیا ہے۔ تو حضور نے پوچھ لیا کہ عمر کیا لائے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جو کچھ میرے پاس تھا اس میں سے آدھا لے کر کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تم نے کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس جو تھا سب میں نے دے دیا۔ حضرت عمر نے جب سنا تو سر جھکا لیا اور سمجھ گئے کہ میں ابو بکر صدیق سے کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ دینے والے کی کمیت نہیں دیکھتے کہ کتنا دیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس جذبے سے دیا ہے۔ اگر جذبہ صادق ہے، اخلاص کے ساتھ دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی پرورش فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندوں کی اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیشی ہوگی اور نام اعمال لائے جائیں گے تو ایک شخص دیکھے گا کہ اس کو نام اعمال میں احد پہاڑ کے برابر نیکی ہے، تو وہ خود حیران ہو جائے گا کہ میں نے زندگی میں اتنی بڑی نیکی تو کبھی بھی نہیں کی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور کی نیکی تھی اور میرے نام اعمال میں آ گئی۔ حیران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حیرانی دور کرنے کے لیے پوچھیں گے کیا بات ہے؟ تو وہ ڈرا سہما کہے گا یہ نیکی۔ تو فرمایا کہ تو نے اخلاص کے ساتھ 1 کھجور کا دانہ صدقہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ 1 کھجور کا دانہ صدقہ کیا تھا۔ اور عربوں کے یہاں پیداوار کھجور ہے، اس لیے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ 1 دانہ 2 دانہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو 1 دانہ کھجور کا تم نے صدقے میں دیا تھا، لیکن نیت میں اخلاص تھا۔ ہم نے اس نیکی کی پرورش کی جس طرح تم اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو۔
اس لیے یہ نیکی اتنی بڑی ہو گئی. حالانکہ دینے والے نے ایک کھجور کا دانہ دیا تھا، لیکن اخلاص کی برکت سے اللہ نے اس کی پرورش کر کے اس کو اتنی بڑی نیکی بنا دیا کہ اس کے نام اعمال میں جو نیکیاں تھیں وہ سب نیکیاں اس کے مقابلے میں چھوٹی پڑ گئی. نام اعمال میں نماز کی بھی نیکی تھی، روزے کی بھی نیکی تھی، زکوٰۃ کی بھی نیکی تھی، حج کی بھی نیکی تھی، لیکن ایک کھجور کا دانہ اخلاص کے ساتھ دیا تھا. وہ نیکی اللہ کی پرورش کی وجہ سے اتنی بڑی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ دینے والے کی طرف یہ کر کے نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنا دیا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا دیا، کس جذبے سے دیا. جذبہ اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس نیکی کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے اس مسجد کے لیے زمین وقف کرنے والے، اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے، چاہے ان کا حصہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے نہیں تھکتے، دیتے نہیں تھکتے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے میں نہیں تھکتے، تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے. اللہ کے خزانے لامحدود ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب اکٹھا ہو جائیں اور سب اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں، تمنائیں، آرزوئیں، چاہتیں سب مانگ لیں، دنیا اور آخرت سب مانگ لے، اور اللہ سب کو سب کا مانگا ہوا دے بھی دے، تو اللہ پاک کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا آدمی سوئی سمندر میں ڈبو کر کے پانی نکالتا ہے. اب ایک سوئی آپ پانی میں ڈبو کر کے نکالو تو کتنا پانی نکلے گا؟ ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا. بلکہ اگر دیکھو گے تو ایک قطرے کا 100واں حصہ بھی نہیں رہتا. اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ نے جنت بنائی تو اس کو بھرنے کا وعدہ کیا. بھریں گے کیسے؟ ایمان کے بعد ایسی ہی نیکیاں ہوں گی، معمولی معمولی نیکیاں، جس کی وجہ سے آدمی جنت میں چلا جائے گا. جیسے ایک آدمی کو ایک نیکی کم پڑے گی حساب و کتاب کے لیے، ترازو کے ایک پلڑے میں نیکی، دوسرے پلڑے میں بدی، گناہ، دونوں پلڑے برابر، کانٹا بالکل سیدھا. اب کوئی پلڑا جھکے تو فیصلہ ہو. ابھی تو اس کے حق میں نہ جنت کا فیصلہ نہ جہنم کا فیصلہ. تو فرشتے کہیں گے جا کہیں سے ایک نیکی لے کے آ. وہ میدان محشر میں گھومے گا، کوئی نیکی نہیں دے گا. ایک آدمی اللہ اس کے دل میں بات ڈالے گا، وہ پوچھے گا کیا بات کیا ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرے پاس نیکیاں بھی بہت ہیں لیکن جتنی نیکی ہے اتنے گناہ بھی ہے. اب نیکی کا پلڑا جھک نہیں رہا ہے. تو کہیں سے اگر مجھ کو ایک نیکی مل جائے تو میرا نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، میری نجات ہو جائے گی، میں جنت میں چلا جاؤں گا. تو وہ اپنا نام اعمال دیکھے گا تو اس میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، صرف ایک نیکی ہوگی. تو اس کے دل میں اللہ یہ بات ڈالے گا کہ دیکھ اس کے پاس گناہ کے مقابلے میں تو بہت نیکی ہے، مگر کتنی ہے؟ گناہ کے برابر ہے. اور تیرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، ایک ہی نیکی ہے. تو یہ ایک نیکی لے کے جب تو جائے گا اور تلوائے گا تو گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا. یہ ایک نیکی تیرے کسی کام کی نہیں، تو اس کو دے دے، اس کا تو کام بن جائے گا. نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، اس کا کام بن جائے گا، اور تیرا جو ہونا ہے وہ تو تجھ کو معلوم ہے. تو وہ ایک نیکی اس کو دے دے گا. اب وہ ایک نیکی جب لے کر کے آئے گا تو فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس کو ایک نیکی دیا کون آج تو سبھی نفسی نفسی میں مبتلا ہے، ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر ہے. ایک نیکی کس نے دی؟ اللہ فرشتوں کی حیرت دور کرنے کے لیے اس سے پوچھیں گے. اللہ کو تو سب پتہ ہے. پوچھیں گے کہاں سے لایا؟ تو وہ کہے گا کہ فلاں شخص نے دی.
کہا کہ جا اس کو لے کے آ۔ اب وہ جائے گا، ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے اس کو لے کے آئے گا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اللہ پاک پوچھیں گے یہ نیکی تو نے دی ہے؟ تو ڈرتے ڈرتے کہے گا کہ ہاں اللہ یہ نیکی میں نے دی۔ کہا تجھ کو ضرورت نہیں ہے؟ بولے سب سے زیادہ محتاج تو میں ہی ہوں، میرے پاس گناہ ہی گناہ ہے، ایک نیکی تھی تو میں سوچا کہ میرا تو کام بنے گا نہیں ایک نیکی سے، اس کا کام بن جائے تو ایک نیکی میں نے دے دی۔ بس اللہ پاک کو تو بہانا چاہیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے سخی ہم ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے سخی ہم ہیں، سخاوت ہم نے پیدا کی ہے، اتنی سخت ضرورت کے موقع پر تو نے ایک نیکی دی ہے، اس کا کام بن گیا، یہ جنت میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ تو بھی جا۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانا می جوید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نوازنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے نا، جنت بنائی تو جنت کو بھرنے کا وعدہ کیا، اللہ پاک ایسے ہی بھریں گے۔ حساب و کتاب کے لیے کوئی کھڑا ہوگا، ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، بخش دے، اللہ پاک پوچھیں گے کیوں؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، کہے گا کہ میں بہت پریشان تھا، اس نے میری مدد کی تھی، میں بھوکا تھا، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، میں پیاسا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، اس نے عید پر میرے کپڑے بنا دیے تھے، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ پاک اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اور جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اب جہنم میں بلا وجہ تو اللہ کسی کو نہیں بھیجیں گے، حالانکہ با اختیار ہے، مالک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ نے خود فرمایا وَمَا رَبُّكَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کہ تیرا پروردگار ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ناحق کسی کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک جہنم سے پوچھیں گے حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم جواب دے گی حل من مزید، ابھی بھری نہیں ہوں، خالی ہوں، اور لوگوں کو بھیجو۔ اب کسی کو ناحق تو اللہ جہنم میں ڈالیں گے نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ پاک جہنم میں اپنا قدم رکھ دیں گے، جب جہنم میں اللہ اپنا قدم رکھ دیں گے تو جہنم سے آواز آئے گی قط قط قط، جیسے چارپائی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو چارپائی چرچرانے لگتی ہے، جہنم بھی چرچرانے لگے گی اور کہے گی بس 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 بس۔ اللہ جہنم کو ایسے بھریں گے، اور جنت کو بھرنے کے لیے اللہ پاک ایمان والوں میں سے جو بغیر حساب و کتاب اول وہلے میں جائیں گے وہ جائیں گے، اس کے بعد تو پھر سفارشات چلیں گی نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، پھر فقیر آئے گا سفارش کرے گا، بیمار آئے گا سفارش کرے گا، لوگ آئیں گے سفارش کریں گے، اللہ نوازتے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سفارش کرنے والے سفارش کر دیں گے، اب کوئی سفارش کرنے والا رہے گا نہیں، تو اللہ پاک جہنم میں سے 3 لت بھر کر کے اٹھائے، لت ان دونوں ہاتھ ایسے سمیٹتے نا، سمیٹ کے 3 لت ایسے نکال کر کے جہنم میں سے جنت میں ڈالیں گے۔ اب وہ اس میں کتنے آئیں گے اللہ کو بھی مانیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں، فرشتوں کو بھی۔ تو مسجد بنانا تو بہت اونچا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من بنا للہ مسجد، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، تعمیر کی۔ اور مسند عبدالرزاق کی روایت میں ہے وَلَوْ كَمَثَلِ قَطَعٍ، قطع پرندے چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد بنائی ہوگی، اب ظاہر بات ہے اتنی چھوٹی مسجد تو ہوتی نہیں، قطع پرندہ آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹی سی کالے رنگ کی چڑیاں ہوتی
اور جب کسی ٹہنی میں بیٹھتی ہے تو مسلسل دو اوپر نیچے ایسے کرتی ہے، اس سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ قطر، عربی زبان میں اس کو قطر۔ اب اتنی ہمارے یہاں جو گوریا ہوتی ہے اس کی چوتھائی ہوتی ہے، وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد بنائی، سمجھائی بات ہے، اتنی بڑی تو مسجد بنتی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں اتنا بھی حصہ کیا ہوگا تو اللہ اس کو پوری مسجد بنانے کا ثواب ہے، پوری مسجد بنانے کا۔ اس لیے عام طور پر جو مسجدیں بنائی گئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی تعمیر سے، وہ اسی طرح بنائی کہ زمین کی قیمت تو حضرت ابوبکر نے چکائی، لیکن جب مسجد نبوی بنائی جانے لگی تو 3 سائڈ سے کچی اینٹوں کی 2.5 فٹ کی دیوار تھی، اوپر کھجور کے پتوں کا چھپر تھا، یہ سب لوگوں نے ڈالا کر کے دیا اور نیچے ریت بچھائی گئی۔ اس زمانے سے چندہ کر کے مسجد بنائی جا رہی ہے اور یہی امت میں معمول بھی رہا ہے، معمول بھی رہا ہے۔ زمین وقف کرنے والے زمین وقف کر دیتے ہیں، مسجد عمومی چندے سے بنتی ہے تاکہ معمولی غریب شخص بھی اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق تعمیر میں شرکت کر لے اور جنت میں جانے کا راستہ بنا لے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے اور زمین وقف کرنے والوں سبھی کو بہت بہت مبارک ہو کہ بہت بڑی نیکی وجود میں آئی ہے آپ کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو شرط قبولیت عطا فرمائے۔ اصل چیز قبولیت۔ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تو دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے پروردگار ہم سے یہ نیکی قبول کرنا ہے۔ اصل چیز قبولیت۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے پروردگار ہم سے یہ نیکی قبول کرنا ہے۔ بے شک آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو آپ کے